لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 8واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 62، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، جس سے کچھ لوگ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں۔ یہ بات نہایت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اگر ہم جو ہے وہ 5ویں رکوع کی آیت نمبر 41 جو ہے اس کو پڑھ لیں، اور جیسا جسٹ ٹو ریوائز کہ جو 5واں رکوع تھا اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب شروع کیا تھا، اور اس کے اندر آیت نمبر 41 میں جو بات کی ہے وہ قرآن پر ایمان لانے کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو۔ تو گویا ایک بات جو کلیئرلی بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس 5ویں رکوع کی آیت نمبر 41 میں کہہ دی ہے، اس کو جو ہے وہ کسی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو کسی بھی کتاب کے اندر ایک جو ہے وہ بات پہلے کلیئرلی ڈسکس ہو چکی ہے، اور اگر اگلی دفعہ وہ ڈسکس نہیں بھی ہوئی، وہ مینشن نہیں بھی ہوئی، اس کا تذکرہ نہیں ہوا نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ آیت میں یا نیکسٹ چیپٹر میں، تو وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جائے گی کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے وہ کلیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گروپ جو ہے کسی گروہ میں ہونے سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ نجات کے لیے 2 عوامل یہاں پر بیان کیے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخر پر، اور 2 عوامل کیا ہیں نجات کے؟ ایمان اور عمل صالح۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ضروری ہے نجات کے لیے، اور یہاں پر ایمان جو ہے وہ 2 چیزوں کی دعوت ہے اس آیت کے اندر، 2 چیزوں کا حکم ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، لیکن ایمان بالرسالت یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، جیسا کہ بیان ہوا کہ وہ پہلے 5ویں رکوع کے اندر جو ہے کلیئرلی جو ہے بیان ہو چکی ہے، تو اس کو ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایمان بالرسالت کے بغیر نجات کسی بھی طرح سے ممکن ہے۔ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء اور تمام اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور یہودیوں نے ان کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے یہودی ان کو مانتے رہے تو وہ مسلمان رہے۔ اس کے بعد جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی پہلے ہی کافر تھے، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا چکے تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا اور وہ کافر ہی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عیسائی تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ بھی جو ہے وہ کافر ہو گئے۔
تو اپنے وقت کے رسول پر ایمان لانا اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اور تمام کتابوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ مسلمان انسان نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر نجات جو ہے وہ ناممکن ہے۔ کسی گروہ میں ہونے سے نجات نہیں ملتی، اس کے لیے ایمان، عمل صالح دونوں کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔